نے سمجھایا بنو سلمہ کے لوگوں سنو کہ انسان جتنے قدم چل کر کے مسجد جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے. اس کے لیے نیکی اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے. انسان تم لوگ چاہیے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں رہو, اسی گھر میں رہو, جتنا دور سے چل کر کے تم لوگ مسجد جاؤ گے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین نے کیا لکھے گا اور گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ مٹا دے گا اللہ رب العالمین. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا گھر بڑا دور ہے, تم کیوں نہیں ایک گدھا خرید لیتے, اس پر سوار ہو کر کے تم مسجد جایا کرو. چنانچہ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے ساری نیکیاں جمع کر دی. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی, ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں, ایک آدمی کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی تھا, وہ آدمی حدیث مبارکہ تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا گھر دور ہے, وہ چل کر کے مسجد آتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کے نیکیوں کا اندر اضافہ کر دیتا ہے اور گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا گھر بڑا دور ہے اور میں کیسے مسجد جاؤں گا, میرا گھر بڑا دور ہے, مسجد نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ مسجد کے اندر آ کر کے آپ کو نماز ادا کرنا ہے, مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لینا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ مسجد نہ آ کر کے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ دوں, وہ انسان کیا کرے؟ نماز پڑھائے, اور میں چلا جاؤں لوگوں گھروں میں آگ لگا دوں, لیکن مجھے ڈر ہے کس بات کا کہ اس کے اندر بچے رہتے ہیں, عورتیں رہتی ہیں, اسی بات کا خدشہ ہے, اسی لیے میں آگ نہیں لگاتا ہوں. ذرا سوچو کتنا یہ اہم معاملہ ہے کہ آدمی کو آنا چاہیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, آدمی کو آنا چاہیے کہ مسجد کے اندر نماز ادا کرے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, آدمی ایک وقت نماز پڑھے اور دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے. آدمی عشاء کی نماز پڑھا, اس کا انتظار ہوتا ہے کہ کب فجر کی نماز ہوگی اور کب میں کیا ہے مسجد جاؤں گا اور میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں. یہ تیسرا ہے, ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے اللہ رب العالمین. سامعین کرام, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ملیں گے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, جمعہ کے اندر تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے مسجد میں جگہ نہیں ہوتی ہے, یہاں تک کہ باہر نماز ادا کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا ہے, دل کے اندر یہ دیے بیٹھا کر کے جاتے ہیں کہ اگلے ہفتے کو ملاقات جمعہ کے اندر ہوگی. یہ افسوس کرنے والی بات ہے, آج وہ اس نماز کے اندر نہیں موجود ہے. آج نہ تو 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی نماز کے اندر نظر نہیں آتے ہیں, نہ فجر کے اندر, نہ ظہر کے اندر, نہ عصر کے اندر, نہ اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے اندر نظر آتے ہیں. وہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں اور دل کے اندر یہ تہیہ کر کے جاتے ہیں کہ آئندہ ہماری ملاقات صرف جمعہ کے اندر ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ کر کے جاتا ہے, اس کا جی لٹکا رہتا ہے کب مؤذن کی صدا بلند ہو, کب مؤذن صدا لگائے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, اور اس کا جی لٹکا رہتا ہے. وہ دوڑ کر کے مسجد کے اندر آتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے
کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی نماز ادا کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے, جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. لیکن افسوس کرنے والی بات ہے, کتنی بار مؤذن کی صدا بلند ہوتی ہے لیکن یہی مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں, یہی مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مؤذن کی صدا کو سنا ہی نہیں, مؤذن کی آواز کو سنا ہی نہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کیا مسجد گاؤں کے اندر اتنی تعداد ہے, مسجد کے اندر جو جمعہ کے اندر دیکھتے ہو کہ پوری مسجد بھری رہتی ہوگی, لیکن یہی کتنی بار آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی چلا جا رہا ہے, اس کو کہو نماز پڑھنے کے لیے تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ ہم ناپاک ہیں, ناپاک ہے ہم. ایک مسلمان کو شیوا دیتا ہے, ایک مسلمان کو یہ زیبا دیتا ہے. اگر یہی سوال کچھ طلبہ سے بھی کیا جائے تو ان کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی ہے, اور یہی سوال اگر گاؤں میں اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے, جتنے لوگ گاؤں کے اندر کہے گئے ان میں سے اکثر لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ہم ناپاک ہیں. ذرا سوچو, ایک مسلمان ایک انسان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے تو انسان ناپاک رہے اور چلے جائے کہ مسلمان, ایک مسلمان ناپاک رہے, یہ ہرگز اسے یہ نہیں مناسب ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فذالکم الرباط, فذالکم الرباط, فذالکم الرباط. یہی ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر لگائے, انسان گناہوں سے بچے. اس کا ترجمہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یہی ہے سرحدوں کی پہرے داری, یہی ہے سرحدوں کی پہرے داری. انسان عبادت کے اندر اپنے آپ کو عبادت کے اندر نہ رکھے, عبادت کے اندر لگائے. عبادت اللہ رب العالمین کی رات کے اندر اٹھ کر کے 5 وقت نمازی بھی بنے اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. ہم اپنے آپ کو دب بھرتے ہیں کہ ہم متبع رسول ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, راتوں کو اٹھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے, اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے روتے تھے, اللہ رب العالمین سے گڑگڑاتے تھے. کوئی گناہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کوئی غلطی تھی؟ کوئی غلطی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی غلطی نہیں, معصوم الخطا تھے, اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. اور ہم تو سراپا غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, غلطیوں کا پتلا ہے ہم, لیکن اس کے باوجود ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے, مسجدوں میں نہیں آتے ہیں. جو سبب ہے, جو ذریعہ ہے, ان اسباب ان ذریعوں کو ہم کیا کرتے ہیں, ان ذرائع کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے. ذرا بتلاؤ, روز مرہ کی زندگی میں نماز چھوڑتے, گناہ کرتے, غلطیاں کرتے, ہمارے گناہ کیسے مٹ سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے پر مصیبتیں نازل ہوتی ہے, ہمارے پر پریشانیاں آتی ہے, اور ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائے, اللہ رب العالمین کیسی ہمارے اللہ رب العالمین پکار کو سنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے, معصوم الخطا ہونے کے باوجود زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے, اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسا اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سورتوں کو, لمبی سورتوں کو ایک رکعت کے اندر پڑھ جایا کرتے تھے. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد رکیں گے, لیکن نہیں, سورہ بقرہ بھی ختم, 2.5 پارے کا ختم, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. بتائیے, سال گزر گیا, 2.5 پارہ کسی کا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے اندر کتنی سورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیروں کے اندر ورم ہو جاتا تھا, سوجن ہو جایا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں. جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ اتنی بات کیوں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے آپ کی خطاؤں کو, اللہ رب العالمین نے آپ کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر رکھا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, اللہ رب العالمین نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, مجھے امام الانبیاء والرسل بنایا, اللہ رب العالمین نے نبیوں کا امام قرار دیا ہے, اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے, اللہ رب العالمین نے مجھے بہت بڑی دولت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے. تو ذرا بتلاؤ, کیوں نہ اللہ رب العالمین کی میں عبادت کروں, کیوں نہ اللہ رب العالمین کا احسان, اللہ رب العالمین کے اس انعام کا کیوں نہ شکریہ ادا کروں. اور ہم ہیں اللہ رب
رب العالمین نے ہمیں زندگی دیا، یہ سانسیں جو چلتی ہے یہ اللہ کی مرضی سے چلتی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت مند بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جسم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح کی آسائش سہولیات اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن ذرا سوچو کہ ہم کتنی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہیں، کتنا اللہ رب العالمین کی کیا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر لگ گئے ہیں، دنیا کے اندر اتنی زیادہ بزی ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ دین سے مطلب ہے، نہ تو اللہ رب العالمین سے مطلب ہے، نہ رسول کی باتوں سے مطلب ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے خوف، لوگوں کے ڈر ہمارے دلوں کے اندر بس گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی جتنی سمندروں کی جھاگ ہوگی، لیکن جانتے ہو تمہارے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، کیا ہے؟ وہ ہے دنیا سے محبت اور اسی طریقے سے موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین سے لو لگانا چھوڑ دیا ہے، آج اللہ رب العالمین سے ہم دور ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو، اور کیا کرو؟ تم کیا کرو؟ مقابلہ کرو، ورابطوا، اپنے آپ کو جمائے رکھو عبادت کے اندر، تم کیا کرو؟ اپنے آپ کو عبادت کے اندر جمائے رکھو۔ لیکن افسوس کرنے والی بات ہے آج ہمارے اندر صبر نہیں پایا جاتا ہے۔ آج جس طریقے سے ایک انسان صبر کرتا ہے دنیا کے معاملات کے اندر، تکلیفیں ہوتی ہے تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، ایسے اگر نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، آنا چاہیے اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے، آنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کرنے والی بات ہے آج ہمارے اندر صبر کا مادہ ہو چکے ہیں،